السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل پہ۔ میرے بھائیو، آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیا نقش لے کے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ رزق کے متعلق آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آج بتائیں گے آپ کو کہ ایک ایسا نقش جس کا استعمال زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ ہم رزق کے متعلق پہ، رزق کے ٹاپک پہ ہم زیادہ تر اس تعویذ کا استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، گھر کی تنگی یہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے، اور دکان میں جو تنگی ہوتی ہے، دکان ٹھیک سے چل نہیں رہی ہوتی ہے، دکان اور کاروبار یہ ٹھپ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، دکان کی بکری بند ہو جاتی ہے، دکان میں جو گراہک آنا ہوتا ہے وہ نہیں آتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ایک بہترین نقش جو ہے ثابت ہوگا۔ میرے بھائیو، اس کے بنانے کے لیے کسی بھی وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ نقوش ایسے ہوتے ہیں جن کا استعمال زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم وقت کو پکڑ کے چلتے ہیں، اور ایک وقت میں مقرر ہوتا ہے، اسے لکھنا اور اس کو پڑھنا، اس کے عمل کو کرنا، یہ سب ایک وقت معین وقت میں مقرر ہوتا ہے۔ لیکن اس نقش کو لکھنے کے لیے کسی بھی وقت آپ اس نقش کو بھر سکتے ہیں، پر کر سکتے ہیں اور اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسکرین میں آپ کو ایک نقش دکھایا جا رہا ہے۔ یہ نقش میرے بھائیو، یہ جو تعویذ ہے، یہ سورہ اخلاص کی ہے، سورہ اخلاص کی ہے۔ اب یہ جو نقش ہے، اس کا استعمال دیکھیے رزق کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور کچھ اور امور میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن رزق کے لیے جب ہم استعمال کریں گے تو کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی بھی وقت اس نقش کو ہم بھر سکتے ہیں، اور اسے کوئی بھی شخص اس نقش کو پر کر سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اس نقش کو دیکھیے، اس میں کیا ہے کہ آپ وقت اس کے لیے نہیں چاہیے، مہینے میں کون سا دن ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہفتے میں کون سا دن ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی جو ترکیب ہے یہ جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایک عام انسان کے لیے یا پھر ایک عامل کے لیے، ایک عامل تو ایک بہترین طریقے سے اس نقش کو پر کر سکتا ہے، لیکن ایک عام انسان وہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ بات رکھے گا کہ اسے ہم کس قلم سے لکھیں، کیا زعفران سے لکھیں، کیا پین سے لکھیں، یا کون سے قلم سے لکھیں۔ لیکن اس کے لیے، اس نقش کو پر کرنے کے لیے کسی بھی قلم سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر زعفران نہیں ہے تو باہری جو قلم ملتا ہے، جو پین ملتا ہے، اسی سے آپ اس نقش کو پر کر سکتے ہیں۔ اب میرے بھائیو، اسکرین میں آپ کو جو نقش دکھایا جا رہا ہے، اس کی ترکیب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اوپر کی لائن ہے، اسے آپ شروع میں پہلے نمبر پہ ہی پورا لکھ لیں، اوپر کی لائن۔ اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے کہ دوسری لائن آپ کو نہیں لکھنا ہے، آپ جو بائیں حصے کے جو لکھا گیا ہے اسے آپ لکھیں گے۔ اوپر کا حصہ، یعنی کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اوپر کا حصہ پہلی لائن کا نقش میں جو پہلے نمبر پہ لکھایا ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ بائیں سائڈ چلیں گے، اس کے بعد یہ لکھنے کے بعد آپ پورے نقش کو جس طریقے سے لکھایا گیا ہے اس کے بعد آپ پر کر سکتے ہیں۔ اچھے طریقے سے اس کو بالکل تیار کر لیں۔ اب اس کا جو ترکیب ہے، آگے کی ترکیب ہے، آگے کا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جب نقش پر ہو جائے، جب نقش تیار ہو جائے، اس کے بعد آپ فریم کروائیں یا کسی بھی چیز میں ڈال دیں۔ جیسا کہ ایک دکان میں آپ دیکھے ہوں گے کہ لٹکی رہتی ہے تعویذ، لیکن اس نقش کو جو ہے آپ کو لٹکانا نہیں ہے، کہیں دیوار میں چپکا دینا ہے۔ آپ اپنی دکان میں کہیں بھی اس دیوار میں یا پھر کہیں بھی آپ اس نقش کو چپکا سکتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔